دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اسرائیل اور امریکہ کے جنگ کے حالات ہیں، ایران بیچارے پر چڑھ دوڑا ہے اور ایران بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کچھ خوشخبریاں بھی ہیں، کچھ یعنی کہ پریشانیوں والی بات بھی ہیں۔ منصور علی خان کے ساتھ آج ایک ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، میں نے بھی سنی ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ بہت ہی اہم نکات پہ منصور علی خان نے بات کی ہے، اور یہ جو ویلاگ ہے آج کا بہت ہی بیسٹ ہونے والا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے۔ خاص طور پہ خوشخبری بھی ہے اور چند بری خبریں بھی ہیں اور چند حوصلہ افزا خبریں بھی ہیں۔ یہ ساری خبریں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایک پریشان کن خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس کے قریب اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ یہ ایک کل رات کی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہاں پہ جو پاکستان کے سفیر ہیں سفارت خانے پہ بھی حملہ اسی کے قریب واقع ہے، تو بالکل ان کی رہائش کا اور سفارت خانے کے قریب جو ہے یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز ارتش واقع ہے، جبکہ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاسداران انقلاب کے علاقے میں مقیم ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رات تقریباً 8 بجے دونوں علاقوں میں بھرپور بمباری کی گئی، تاہم پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارت خانے پر بھی یعنی کہ 20 بھرپور کے قریب سفارتی عملے کے ساتھ بمباری کی ہے اسرائیل نے۔ ایک سینئر سفارتکار نے بتایا کہ بمباری کی شدید آوازیں سنائی دی اور عملہ دھماکوں کی آوازوں سے پریشان ضرور ہوا، تاہم تمام اہلکار محفوظ ہیں اور عملہ خطرناک ماحول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا پاکستانی سفیر کہ انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران جو ہے اتنی بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ پاکستانیوں کی وہاں پہ جو ہے وہ یار پاکستانی جو ہے نا وہ تو ویسے بھی کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو، اور میرے خیال میں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے بہت وہاں پہ کام کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے یہ ایک بارک ریوڈ ہے، یہ بیسکلی ایک جرنلسٹ ہے اور اس کا تعلق ایکسیوس جو ایک امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ a source with knowledge of mediation efforts said despite public statement rejecting the US proposal, Iranian officials have made it clear they are interested in negotiations۔ اچھا، میں اس جرنلسٹ کی خبر میں کیوں دے رہا ہوں، اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے ایکچولی میرا خیال میں یہ خبر دی تھی کہ پاکستان، ایجپٹ اور ٹرکی کو جو ہے وہ چوز کیا گیا ہے میڈیشن کے لیے اور وہ کہ رول ادا کر رہے ہیں، تو اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ دی تھی کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ رول دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبر دے رہا ہے کہ ایون دو پبلکلی جو ہے ایران ایک بڑی سخت پوزیشن لے رہا ہے یا نیگوسیشنز کے حوالے سے کنفرم نہیں کر رہا، لیکن جو میڈیشن کے ذریعے جو بات چیت ہے اس کے اندر وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہم انٹرسٹڈ ہیں نیگوسیشنز کے لیے۔ آگے کہتا ہے جی ایٹ دا سیم ٹائم the Iranian officials still haven't given a final response to the proposal to hold a high level meeting with the US in the coming days، کہ ابھی تک اس سلسلے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ شاید پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے اندر 1 on 1 جو ہے یہ ملاقات ایرانیوں کے ساتھ ہوگی اور پھر یہ نیگوشیشن کا عمل جو ہے وہ آگے چلے گا۔ آگے کہتا ہے the source said the mediators are pressing Tehran to agree to a meeting but the Iranian officials claim in talks with the mediators the country's top leadership مجتبیٰ خامنہئی has yet to make a decision۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی نے جو ہے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کی کمٹمنٹ نہیں دی جا رہی کہ ملاقات کب ہوگی۔ آگے کہتا ہے the key issue for the mediators is to make the meeting happen but the main problem has been mistrust and the Iranian suspicion that the US tricking them again, the source said۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میڈیٹر یعنی میڈیٹر کون ہے، ظاہری بات ہے پاکستان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار پاکستان کا نام جو ہے نا ماشاءاللہ جلد از جلد اس کو پلان کریں، پاکستان اب میرے خیال سے بہت ہی اچھی قیادت میں اور بہت ہی اچھا آرمی چیف ہے جناب میجر حافظ اچھا اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ جنرل نے کل رات حافظ عاصم منیر، پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ صرف 24 گھنٹے رہ چکے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید جنگ جو ہے بڑی خوفناک قسم کی جنگ جو ہے وہ شاید اب دوبارہ شروع ہو جائے، لیکن پھر اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو مزید 10 دن کا جو ہے اس میں ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اچھا ایک کلیئرٹی بہت ضروری ہے، جنگ 10 دن اب آگے تو 5 دنوں کے اندر حملے تو ہوتے ہیں۔ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو اس کو کلیئر کیا ہے کہ وہ جو 5 دن کا ٹائم تھا یا اب یہ جو اس میں 10 دن کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو نہیں ہٹ کیا جائے گا، یعنی بجلی گھر ہو گئے، آئل فیلڈز ہو گئیں، آئل ریفائنریز ہو گئیں، گیس فیلڈز ہو گئیں، ان کو نہیں ہٹ کیا جائے گا۔ باقی حملے جو ہے وہ ویسے ہی جاری ہیں، وہ اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب کو اگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے جس طرح ان کے نیوی کی چیف کو انہوں نے ہٹ کیا ہے تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاں البتہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ پیٹ ہیگسیت جو ان کا وزیر برائے جنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وٹکاف وہ بھی وہاں پہ بیٹھے۔ وٹکاف جو ہے وہ بندہ ہے جس کو بیسکلی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ نامنیٹ کیا گیا ہے، جیریڈ کشنر کو اور وٹکاف کو۔ وٹکاف نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے اور اس کے علاوہ امریکن میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو پہلی دفعہ
پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ آفیشل نے ایکچولی یہ اعلان کیا کہ جناب ہم نے اپنی 15 شرائط جو ہیں وہ پاکستان کو دی ہیں. پاکستان کا لفظ پاکستان کو دے دی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ آگے اس نے ایران تک جو ہے یہ ہماری یہ شرائط پہنچائی ہیں. سو کسی یو ایس گورنمنٹ آفیشل نے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کا نام لے کے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم نے ان کو وہ دی ہے. اب میرے لیے اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی 2 پوائنٹ آف ویو سے. پہلی بات تو یہ کہ 2 پارٹیاں جو ہے نا بڑی شوق میں ہیں, پارٹیوں سے مراد لوگ یا گروپ جو ہے وہ بڑے شوق میں. ایک تو ہمارے پڑوسی بھارتی, انہوں نے یقین ہی نہیں آ رہا, وہ یقین ہی نہیں آ رہا, وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تیری اتنی ذلت, تیری اتنی بےزتی, تیرا یہ مقام ہے, تیری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی بھائی, تجھے کسی نے گھاس نہیں ڈالی. ان کو تو ابھی 48 گھنٹے میں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ جناب پاکستان کو اتنی عزت مل گئی. ایک وہ گروپ ہے اور ایک لونڈے لپاڑوں کا گروپ ہے جو پاکستان سے لونڈے لپاڑے. میں ان کے ان میں سے چند کے میں ویلاگز دیکھ رہا تھا, اتنی بے شرمی کے ساتھ مطلب یہ بات کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں پاکستان یار یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں نا یہ عمران نیازی کو اپنا ابا مانتے ہیں. کیا اہمیت ہے وہاں پہ؟ امریکنز خود بیٹھ کے اس نے کل وٹکاف نے سب کے سامنے, امریکن میڈیا کے سامنے اس نے کہا جی ہم نے پاکستان کو یہ شرائط دی ہیں, یہ جو 15 شرائط ہم نے ایران کے لیے دی تھی وہ ہم نے پاکستان کے حوالے کی. میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ تمہارا کوئی اختلاف ہے, تمہارا کچھ بھی ایشو ہے, او بھائی یہاں پہ تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اس نے یہ پاکستان کے دشمن ہیں, منیر کو دیا یا ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ان کی ہماری جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, یہ جا کے انڈیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ انڈین چینلز کے اوپر جا کے چلنا شروع ہوتے ہیں, ان کے ویلاگز جو ہیں اس کے کلپ جو ہے وہ انڈین چینلز کے اوپر جا کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ جا کے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ غدار ہیں بھائی, ایسا کیا ہے کہ جو بھی ہماری مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کبھی بھی میں نے کبھی اس قسم کی جرنلزم نہیں کیا کہ میں کبھی کسی کی جو ہے وہ حب الوطنی پہ سوال کروں, کسی کو غدار کہوں یا اس قسم کی, میں کبھی نہیں کروں گا, ابھی بھی نہیں کروں گا. لیکن یہ تو یار زیادتی ہے بھائی, یہ تو ماننا پڑے گا, یہ تو مت کرو برائے مہربانی. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر ہے, یہ میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا. میں نے پچھلے ویلاگ میں ایکچولی بات کی تھی کہ جناب وہاں پہ ایران کے اندر جو ہے وہ کفاری کا علاقہ ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کھانے کے ڈبے کی طرح کے جو ہے وہ وہاں پہ ڈبے پھینکے گئے, تو بعد میں پتہ لگا کہ جناب یہ ایکچولی بم ہے. اب اس کی چند مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اینٹی ٹینک مائنز ہیں بیسکلی, یہ وہ وہاں پہ پھینکی گئی ہیں اور اس کا بیسکلی مقصد کیا ہے کہ یہاں سے اگر گاڑیاں گزریں یا ٹینک گزریں اور وہ اس مائن کے ساتھ اگر ٹکرائیں تو وہاں پہ گرا ہوا ہے. لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پہ عام شہری جو ہیں ناٹ نوئنگ کہ یہ مائنز ہیں ایکچولی, اس کو جا کے وہ ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں. تو جبکہ ایکچولی مطلب اب مائنز کو جو ہے نا یہ لینڈ مائنز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لیڈی ڈائنا جب زندہ تھیں تو انہوں نے افریقہ کے اندر خاص طور پہ اس کی مائنز کے خلاف ایک پوری مہم چلائی تھی, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپاہج ہو گئے, بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کسی کا ہاتھ نہیں کسی ٹانگ نہیں, کچھ جان سے گئے. تو انہوں نے بڑی ایک پوری کیمپین لیڈی ڈائنا نے چلائی تھی, بڑی مشہور کیمپین تھی, چند اس کی تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو اب اسی طرح امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے جو ہے یہ مائنز وہاں پہ پھینکی گئی ہیں اور جنگ کو جو ہے وہ ایک اور مطلب اس طرح کا جو روپ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب حزب اللہ کی جانب سے جو ہے یہ ایک فوٹیج جاری کی گئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے. اس کو حزب اللہ بھی لڑ رہا ہے یار, ہمت کر رہا ہے. تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک ایف پی وی ڈرون ہے جو حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے ٹینکوں کی طرف جو ہے وہ پھینکا گیا. اسرائیلی مرکاوا ٹینک ہے, یہ بڑا ان کا مشہور ٹینک ہے, انہوں نے بڑا اس کو استعمال کیا ہے اپنی جنگوں کے اندر. تو یہ حزب اللہ کا جو ڈرون ہے یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرتے کرتے اڑتے اس کے پاس جا کے جو ہے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے. تو یہ اس کی فوٹیج اس کو غور سے دیکھیے گا, مطلب یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فلائی کرتے ہوئے یہ دیکھیے یہ وہ ٹینک ہے جس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس ٹینک کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد ویڈیو آنا بند ہو جائے. ویڈیو آنا بند ہونے کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. تو یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے اور ایران کے میزائلوں نے جناب بڑی تباہی پھیلائی ہے ماشاءاللہ اسرائیل کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یو ایس اسرائیل اسٹرائکس ہیو ڈسٹرائڈ دی میجورٹی آف ایرانز میزائل لانچز. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کے میزائل لانچز جو ہیں وہ تباہ کر دیے, لیکن پچھلے ایک ہفتے میں بتایا جا رہا ہے سیکورٹی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بمباری ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر پہلے نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے اس کی جناب ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے, اور اس کی آڈیو لیک کے اندر جو ہے وہ جیسے عمران نیازی کی آڈیو اس طرح لیک ہوئی ہے کہ وہ کیبنٹ کو وہاں پہ بریفنگ دے رہا تھا, اسرائیل کے کیبنٹ کو وہاں پہ بریفنگ دے رہا تھا, وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے. اب اس آڈیو کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جی آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں یعنی کہ اسرائیل کی جو فوج ہے از نیئرنگ اے بریکنگ پوائنٹ آفٹر پرولونگ کانفلکٹ. وہ کہا جی انہوں دی بس ہو گئی ہے, میں اگر پنجابی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں انہوں دی بس ہو گئی ہے اور وہ بالکل بریکنگ پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے ان کا جذبہ ان کا حوصلہ سب کچھ جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے.
ٹھوس ہو I am سکتا ہے، raising یعنی کہ 10 ٹھوس. red flags, he said, told the minister, stressing the urgent need for new laws on conscription reserves and extended services. کہ جناب ہمیں مزید فوجیوں کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اب ظاہری بات ہے ایک انشاءاللہ فوجی جو دعا ہوتا ہے کریں. الٹیمیٹلی اس کی ایک ہیومن اور سائیکولوجیکل اس کی کیپیسٹی ہے، ذہنی طور پہ اس کے اوپر جو پریشر آتا ہے، ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، ادھر میزائل گر رہے ہیں ادھر میزائل گر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل اثر پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی امریکہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ویتنام وار کے جو ویٹرنز ہیں، وہ ویتنام وار جو ہوئی تھی یا اس کے بعد جو کویت کی وار ہوئی تھی یا پھر اس کے بعد ان کے یو ایس مرینز وغیرہ جو سولجرز وغیرہ نے افغانستان کے اندر سرو کیا تھا، آج تک ان کو ذہنی مسائل ہیں. آج تک انشاءاللہ اسرائیل کو ذہنی مسائل ہوں گے. تو یہ بات کریں کہ جناب ہمارے یہاں پہ جو فوجی ہیں نا، اسرائیلی فوجی ہیں، انہوں دی مت بج گئی ہے، وہ بالکل پاگل ہونے والے ہیں. کہتا ہے جی the reserves will not be able to hold out under these dramatic circumstances. He added warning that it won't be long before the IDF is no longer fit for even routine. جی تو دوستو آپ نے سنا کہ اسرائیلی فوجی جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں. انشاءاللہ یہ مزید بھی پاگل ہوں گے. دعا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی خبریں لاتا رہوں گا. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.